الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مزید کرم اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس طرح جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، یہ بڑے گناہ مانے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر عام طور پر جو گناہ دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں کہ زنا کرنا، چوری کرنا بڑے گناہ مانے شمار ہوتے ہیں، اس سے بڑے بھی گناہ ہیں۔ مگر صحابی جو روایت کر رہے ہیں وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، وہ آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال 3 دفعہ دہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ یہی ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا، مگر کب؟ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ ایک آدمی ہے پوری زندگی اپنی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے اور مرتے وقت کوئی ایسا اس نے عمل کر لیا جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک آدمی ہے پوری زندگی نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کرا، صدقہ خیرات کیا، مگر مرتے وقت کوئی ایسا عمل کر لیتا جس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، ہلکا مت سمجھنا، ہر ایک نیکی کے اندر تاثیر ہے جنت میں لے جانے کی۔ اور کسی ایک گناہ کو معمولی گناہ، ہلکا گناہ مت سمجھنا، ہر ایک گناہ کے اندر تاثیر ہے وہ جہنم میں لے جانے کی۔ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا ہم سے کام نہ ہو جس سے ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح وہ گزار کر گئے ہیں، اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد بتایا گیا تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کے یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کے یقین یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ جو کچھ کرے گا ایک اللہ کرے گا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
جو بھی نقصان ہوگا نفع ہوگا وہ اللہ کرے گا. اور محمد رسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے، اور اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے اندر سراسر اللہ نے ناکامی رکھی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پہلا کلمہ ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اس کلمے کے اندر جو ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ جز پہلے میں لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ اس کے اندر بھی 12 حروف. جوڑ دیکھیے، اللہ کا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کے نام نہ لا کے کسی اور نبی کا نام لے کے آ جاتا کہ دنیا جو بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقصد کے لیے بنائی ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آدم علیہ السلام کی دعا کب قبول ہوئی؟ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سے دعا مانگتے رہے نہیں قبول ہوئی. اتفاق سے آسمان پر نظر پڑی، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، ساتھ میں لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو اللہ سے یہ دعا کی اللہ تیرے نام کے ساتھ میں جس ہستی کا نام جوڑا ہوا ہے اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. اللہ نے فوراً معاف کر دیا کہ محمد کی ذات جو ہے معمولی ذات نہیں ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں. زمین کے اندر رہتے ہوئے جب تک دنیا کے اندر 63 سال کی زندگی اللہ کے نبی کی گزری ہے، 63 سال کی زندگی سب سے کم. باقی نبیوں کے کم و بیش 1 لاکھ نبی آئے ہیں، سب کی نبی عمریں جو ہے زیادہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال کی زندگی. اور 63 سال کی زندگی کے اندر دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ اور اللہ کے حکموں کو مطابق اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پورا بتا کے چلے گئے. مگر امت کی فکر اتنی تھی کہ سفر کے اندر جا رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے، اور حضر کے اندر گھر پر رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے، اور جب معراج کے موقع پر گئے تھے جب بھی امت کی فکر تھی، اور کل قیامت کے دن بھی امت کی فکر ہوگی. کل قیامت کے دن بھی امت کی فکر ہوگی. جب قیامت کے دن ہوگا ہر ایک آدمی بلکہ ہر ایک پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ السلام تک ہر ایک امتی یہی گئے، ہر ایک نبی یہی کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، یا اللہ میرا کیا ہوگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام ایک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست. ہر ایک نبی یہی کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ میری کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا. ہر ایک کو فکر رہی ہے. ایک کونے سے آواز آئے گی یا ربی امتی، ایک کونے سے آواز آئے گی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کے کیا ہوگا. وہاں بھی ہیں اپنی فکر نہیں، امت کی فکر ہے کہ اللہ میری امت کے کیا ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اور جس طرح ہو سکے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احسانات ہیں. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ امت اس وقت حیات ہے. مگر امت ایسے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے امت اب تک ہلاک ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر 12 حروف، محمد رسول اللہ اس کے اندر بھی 12 حروف، اور دونوں بغیر نقطے کے. لا الہ الا اللہ کے اندر بھی ایک بھی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ کے اندر بھی ایک بھی نقطہ نہیں. اچھا اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ 12 اس میں ہیں 12 اس میں ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا 12 اس میں ہیں اور 12 اس میں. نقطے نہ ہونے کے وجہ یہ بتا دیتے ہیں کہ نقطہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اور محمد رسول اللہ کا میں 12 نقطے اس لیے نہیں، اس میں نقطہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے
ثانی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس طرح اللہ کے نبی کی ذات ہے، اس طرح دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اور پہلے 12 گھنٹے لا الہ الا اللہ کے 12 گھنٹے یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزارے. اور دوسرا محمد رسول اللہ کے 12 گھنٹے یہ چاہ رہا ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی ہے اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے زندگی کے مطابق میری زندگی گزرے. اور یہ کلمہ ایسا بھی ہے کہ آدمی مر رہا ہے، ہاتھ پر ہلانے کی طاقت نہیں ہے، اور بغیر ہونٹ ہلائے یہ کلمہ ادا بھی ہو سکتا ہے. مرتے وقت بھی آدمی آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اللہ جسے توفیق دے دے. اس میں ہونٹ نہیں ملتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں ہونٹ نہیں ملتے. جس نے کلمہ پڑھ لیا آخری وقت اس کا کلمہ ہوا وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے جب آدمی مرنے لگے تو اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تاکہ جو ہے وہ موت کی جو سختی ہے وہ اس سے جو ہے دور ہو. اس دین کے خاطر جو ہے جو ہم کو دین ملا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کو دین ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگی جو گزار رہے ہیں یہ دین ہم تک پہنچائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قربانیوں سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ یار دوست ہیں. غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی گزارے، 3 دن گزارے ہیں. ایک موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی. آسمان کی طرف دیکھا، ستارے نظر آ رہے تھے. پوچھا کہ اللہ کے نبی ان ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں ہیں، تیرے باپ کی نیکیاں ایک غار کی رات جو ہے اس سے زیادہ بھی نیکیاں ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کسی موقع پر جو ہے جہاد کے لیے جو ہے چندے کی تحریک چلائی کہ جس کے پاس جو سامان ہو اپنے حصے کے بقدر لے کر آ جائے. سب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، یہاں تک کہ سوئی رکھی تھی وہ بھی لے کر آ گئے. کھجور کی گٹھلیاں رکھی تھی جس پر ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح پڑھا کرتے تھے وہ بھی لے کر آ گئے. اشرفیاں تھیں وہ بھی سب لے کر آ گئے. اور اشرفیوں کی جگہ پہ کنکڑیاں رکھ کے اس کو ڈال دیا تھا کپڑا. والد صاحب نابینا تھے، بیٹی سے نے کہا والد تیرے ابا تو سب کچھ لے گئے، تو ہاتھ ٹٹول کے دکھایا کہ دیکھو یہ رکھی ہوئی، کہ چلو اشرفیہ تجھ قبضے میں چھوڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، آدھا گھر پہ چھوڑ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم اگر بازی لے گئے تو ابو بکر سے بازی لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو، گھروں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آدھا سامان لے کر آئے ہوں، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اور گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ کہ میں یہاں گھر پہ سارا سامان یہاں سے گھر سے سارا سامان اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں، گھر پر اللہ اور اس کے رسول کی نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابو بکر سے کبھی بھی جیت نہیں سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد میں ان کی خدمت اللہ کے نبی سے جب ایمان لے کر آ گئے تو اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو تمہارا میرا کام ہو یہ آپ کا کام ہے. تو 2 دن کے اندر 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں داخل فرمایا تھا. جس وقت مسلمانوں کی تعداد 48 ہو گئی تھی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر اسلام کی دعوت دینے کی اجازت چاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہماری تعداد کمزور ہے، ہم لوگ کم ہے اور ہم لوگ کمزور لوگ ہیں. کفار مکہ زیادہ طاقتور ہے، وہ لوگ زیادہ ہے، ان کی طاقت بھی زیادہ ہے، اس لیے جو ہے ہم کھل کر اجازت نہیں دے سکتے. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دعوت بار بار اللہ کے نبی سے جو ہے چاہتے رہے. ابو بکر کا اصرار بڑھتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے رہے.
جب اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ اب جب دین کی دعوت دینے کی تو تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی، ابو بکر، یہ لوگ سب مکے کے حرم کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد میں اپنی قوم کے جو لوگ تھے سب لوگ اپنی اپنی قوم کے اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ پہلا شخص ابو بکر آدمی وہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کھڑے ہو کر جس نے اسلام کی دعوت دی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنا تھا کہ کفار مکہ اس کی تاب نہ لا پائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، بے تحاشا مارا۔ ابو عتبہ اور شیبہ یہ دو دشمن ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو کھڑے جوتے کی تلی سے مارا، اتنا مارا کہ چہرہ جو ہے سوکھ گیا تھا۔ ان کی قوم بنی تیم کے لوگ جو ہے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں جو ہے ان کو منع ہٹانے کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کوئی شک نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک چادر کے اندر رکھا اور گھر پہ جا کے ان کو چھوڑ کر آئے۔ ان کی والدہ سے کہا، ام خیر سے، کہ ان کو جو کچھ کھلا دینا کچھ پلا دینا، اور جو ہے جب تک ہوش نہیں آیا، یہ ان کی قوم کے لوگ انہیں پر بیٹھے تھے، جب کوئی ہوش آیا تو سب سے پہلے منہ سے یہ کلمہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ نہیں پوچھا میرا کیا حال ہے، میرا کیا بنا، سب سے پہلے کلمہ جو منہ سے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہوئے مکے میں آ گئے اور ان کی والدہ سے کہتے ہیں ان کو جب ہوش آ جائے کچھ کھلا دینا کچھ پلا دینا۔ مکے کے اندر آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مر گئے تو اس کے بدلے میں عتبہ اور شیبہ کو قتل کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو سمجھاتی رہی، بیٹا کچھ کھا لے، بیٹا کچھ پی لے۔ کہا نہیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیں گے جب تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے، ان کا حال نہیں معلوم ہو جائے گا کیا حال ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تیرے صاحب کا کیا حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکی تھی، کہ ان کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد میں ان سے عرض کرنا کہ محمد کا کیا حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچی ہیں ام جمیل بنت خطاب کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر محمد کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو اللہ کے ام جمیل نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ عمر کون ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے۔ ہاں اگر تو چاہتی ہے تو تیرے بیٹے پاس چلی چلتی ہوں، کیونکہ اس پر اسلام کو چھپانا زیادہ بہتر تھا بجائے ظاہر کرنے کی، کیا پتہ کوئی آدمی نقصان پہنچا دے۔ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ میں ان کے گھر پر آئیں تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمین پر چت پڑے ہوئے ہیں، چہرہ مبارک سوجا ہوا ہے اور جو ہے کرا رہے ہیں۔ ام جمیل بنت خطاب نے دیکھتے ہی عرض کیا ہے، تیرا جس نے یہ حال کیا ہے اللہ، وہ لوگ بڑے کمینے لوگ تھے، بڑے بدبخت لوگ تھے، اللہ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ ام جمیل بنت خطاب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کہ آپ کی والدہ کھڑی سن رہی ہیں کہ آپ کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو کہا وہ صحیح ہیں، درست ہیں، صحیح سالم ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں، کہاں دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کی قسم جب تک میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں۔ رات کا جب آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا، لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اپنی والدہ دوسری طرف ام جمیل بنت خطاب دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیر گھسیٹتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ اللہ کے نبی کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور رکت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی جو ہیں بہت زیادہ ڈر گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں ہوا، اس بدبخت نے میرے چہرے کو بری طرح مارا ہے، اور یہ میری والدہ ام خیر ہیں، یہ اپنی مجھ سے جب بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والدہ جو ہے اس وقت مسلمان ہوئی۔
جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان ہوئی تھی اس وقت جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے تھے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.